الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق الله العظيم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں، دنیا میں ہر انسان کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے. یہ ساری دوڑ و دھوپ بچپن سے ہی ایک نہ ختم ہونے والی محنت شروع ہو جاتی. بچوں کے کندھوں پہ آپ نے بیگ دیکھے؟ ابھی بچے، معصوم بچے جن کے کھیلنے کے اور سونے کے دن ہوتے ہیں، ان کو ایک محنت کے اندر جھونک دیا جاتا ہے صبح سے لے کے شام تک. ابھی ایک گاؤں جانا ہوا ہمارا، تو وہ گاؤں کا بچہ، اس کو وہ اپنا کہنے لگا فجر کے بعد مسجد میں آتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں. وہاں ماشاءاللہ گاؤں دیہات کی مسجدوں میں فجر کے فوراً بعد ہی، اللہ ان علماء اکرام کو جزائے خیر دے، نسلوں کی دین کی حفاظت ہو رہی ہے، ایمان کی حفاظت ہو رہی ہے، قرآن گھر گھر پہنچ رہا ہے. فجر کے بعد اگر کسی نے دیکھی ہوگی دیہاتی زندگی کہ فجر کی نماز میں ہی بچے آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد ماشاءاللہ گاؤں کی ہر مسجد میں قرآن کی فضائیں. تو وہ بچہ کہنے لگا اس کے بعد اتنی 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پڑھ کے ناشتہ کرتا ہوں، ناشتہ کر کے اسکول جاتا ہوں، اسکول سے واپس آتا ہوں، فوراً کھانا کھاتا ہوں، ظہر کے بعد جو ہے پھر مدرسے آ جاتا ہوں، عصر کے بعد پھر ٹیوشن چلا جاتا ہوں، مغرب کے بعد پھر مدرسے آ جاتا ہوں. میں نے کہا بھائی بچہ ہے، اس کو کھیلنے کے لیے، اس کے لیے وقت ہونا چاہیے، یہ بھی اس کی جسمانی ضرورت ہے. کچھ اسی طریقے کا معاملہ ہے. یہ سب کس لیے ہو رہا ہے؟ اچھا ابھی جوانی آتی ہے، اب وہ جو سارا علم سیکھا ہے، ہمارا علم تو اسی لیے ہے کہ ہم اس سے کما سکیں. کسی نے کہا کہ یہ جو ہماری ڈگریاں ہیں، یہ در حقیقت یہ ہماری تعلیمی اخراجات کی رسیدیں ہیں. یہ ہم نے اپنی تعلیم پر جو پیسہ خرچ کیا ہے، یہ اس کی رسیدیں ہیں. اب کمانا ہے آگے. حالانکہ اچھے دوروں کے اندر کبھی علم کو کمانے کا ذریعہ نہیں بنایا گیا. علم علم ہے، علم انسانیت کو شعور دیتا ہے، فہم دیتا ہے، سمجھ دیتا ہے، جینے کا ڈھنگ سکھاتا ہے. علم تو اس لیے تھا. اب جوانی آ گئی، ملازمتوں کی دوڑ، تجارتوں کی دوڑ، نہ ختم ہونے والی ایک نئی دوڑ شروع ہو گئی. نہ ختم ہونے والی کئی 2 جابیں ہو رہی ہیں، رات کی الگ ہو رہی ہے. جی میں نائٹ ڈیوٹی دے رہا ہوں، پوری رات جاگ رہے ہیں، نہ جسم کا ہوش، نہ اپنے آرام کا خیال. غور کیجئے گا. پھر اس کے بعد
تنزل کا زمانہ آیا، زوال کا زمانہ آیا، صحت جواب دے گئی، اب بڑھاپا ہے، اور بڑھاپے میں بھی حضور نے کہہ دیا انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کی حرص جوان رہتی ہے، جینے کی تمنائیں۔ ہماری زندگی کا خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ محنت کرو، محنت کرو، محنت سے پیسہ آئے گا، پیسوں سے چیزیں آئیں گی، سامان آئیں گے، عیاشیاں ہوں گی، مزے ہوں گے۔ بس جب مزے ہوں گے تو ہماری زندگی خوبصورت۔ پڑھا لکھا بھی اسی کو زندگی سمجھ رہا ہے، ان پڑھ بھی اسی کو سمجھ رہا ہے۔ کاش کہ ہم نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جینے کا ڈھنگ سیکھا ہوتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو قرآن ہے نا، کاش کہ ہم اس کی قدر کریں۔ میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، اس وقت بھی جو سب سے زیادہ مسلمان ہو رہے ہیں وہ اس کتاب اللہ کی وجہ سے ہو رہے ہیں، اس کتاب اللہ کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ ابھی بھی ایک صاحب نے دبئی سے پوچھا کہ یہاں لوگ مسلمان ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اب ہم مسئلہ صرف کلمہ پڑھانے کا نہیں ہے، آپ یہ بتائیے کہ ہم ان کو کیسے سمجھائیں اسلام کیا ہے۔ اور بہت بڑا ہمیں ملنا تھا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت سے، اور بہت کچھ ہمیں ملنا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے۔ سوچ صحیح ہوگی تو محنت درست ہوگی۔ جن کی سوچیں منفی ہو جاتی ہیں ان کے بول منفی ہو جاتے ہیں، ان کے رویے منفی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، سب سے بڑا اللہ پاک ابھی تو ہم اس جہالت سے نکل جائیں کہ ہمیں یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے کہ کامیابی کسے کہتے ہیں۔ آپ کسی یونیورسٹی میں چلے جائیے، آپ تعلیم یافتہ لوگوں کو اٹھائیے، آپ ان سے چند سوال کریں، آپ ان سے پوچھیں۔ مجھے ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا میرا کام یہ ہوتا ہے کہ میں انٹرویو لیتا ہوں، میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کامیابی کسے کہتے ہیں، تو کوئی مسلمان وہ جواب نہیں دے رہا جو کامیابی اللہ نے قرآن میں بتائی۔ ہمارے پیمانے بدل گئے۔ اللہ جس کو کامیابی بتا رہے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کو کامیاب کہہ رہے ہیں وہ اور ہے، اور ہم جو سمجھ رہے ہیں وہ اور ہے۔ کیسے سمجھائیں؟ آج میں آپ کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا جس کو بہت کثرت سے اللہ کے نبی مانگتے تھے، اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں، اس سے انشاءاللہ ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ کامیابی کس کو کہتے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ آپ سب کو بھی ماشاءاللہ آتی ہوگی، لیکن اس کا اندازہ ہم میں سے کم لوگوں کو ہوتا ہے کہ حضور کی دعاؤں میں کیا خزانے چھپے ہوئے ہیں، کیا خزانے حضور کی دعاؤں میں چھپے ہوئے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور آپ میں سے اکثر کو انشاءاللہ ترجمہ بھی آتا ہوگا، اے اللہ دنیا میں بھی ہمیں حسنہ دے دے، آخرت میں بھی حسنہ دے دے۔ سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے، یہ نہیں کہا جا رہا ہے اے اللہ دنیا میں پیسہ دے دے، مال دے دے، چیزیں دے دے، حسن دے دے، طاقت دے دے اچھی، یہ نہیں کہا جا رہا۔ کیا دے دے؟ اے اللہ حسنہ دے دے۔ اور یہ وہ دعا شمار ہو رہی ہے، کانا حدیث میں آ رہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس دعا کو مانگتے تھے۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی تقسیم کریں، ابھی اتنا تفصیلی وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں وہ سارے مفہوم عرض کروں، تو اس میں ایک حصہ ہمیں جامع دعاؤں کا ملتا ہے۔ حضرت عائشہ دعا مانگ رہی ہیں، عائشہ بس جامع دعائیں مانگ لو۔ جامع دعائیں، جامع دعا کس کو کہتے ہیں؟ جس میں دنیا، آخرت، دین، دنیا، ساری سعادتیں، ساری باتیں اس میں آ گئی ہیں۔ اس میں سے ایک دعا یہ بھی۔ ایک شخص کو اللہ کے نبی نے دیکھا اتنا بیمار۔ اچھا یہ ایک بات عرض کروں، یہ اچھی قیمتی بات ہے، میں نے ایک بہت بڑے اللہ والے ان کا میں نے دیکھا کہ وہ اللہ والے جو ہے کوئی بیمار ہو جائے اس کو یہ دعا بتاتے ہیں، منہ بڑا خطرناک سے خطرناک بیماریوں میں وہ یہ دعا بتاتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ مانگو۔ پھر مجھے صریح حدیث بھی مل گئی،
وہ حدیث یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو دیکھا، بیماری سے اتنے کمزور اور لاغر ہو رہے ہیں جیسے کوئی چوزے کی طریقے سے، جسم پہ گوشت نہیں ہے، ہڈیاں ہی ہڈیاں ہیں۔ اللہ کے نبی کی فراست نے سمجھ گئے معاملہ کچھ اور ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا هل كنت تدعو اللہ بشیء، اللہ سے کوئی دعا مانگ لی ہے کیا تم نے؟ انہوں نے کہا جی میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی ہے، اے اللہ جو سزا آخرت میں دینی ہے وہ دنیا میں ہی دے دے، میں آخرت کی سزا برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ کے بندے یہ کیا مانگ بیٹھے اللہ سے، ہم کہاں اللہ کی سزاؤں کا تحمل کر سکتے ہیں، تم نے غلط دعا مانگ لی۔ اچھا تم یوں کرو، تم یہ دعا مانگو ربنا آتنا اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تم یہ دعا مانگو۔ انہوں نے فدعا اللہ بہ فشفاہ اللہ، مسلم شریف کی روایت ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنا شروع کی، اللہ تعالیٰ نے اتنی خطرناک بیماری سے ان کو شفا عطا فرما دی۔ موذی مہلک امراض ہوں، ڈاکٹر جواب دے دیں، اللہ کے نبی یہ مانگو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ ہمارے بچوں کو سب سے پہلے یہ دعا آنی چاہیے۔ اگر کسی انسان کے پاس کوئی وقت نہیں ہے، اس کو مختصر دعا مانگنی ہے، ایک مسلمان کو یہ دعا مانگنی چاہیے، جامع دعائیں۔ اچھا اب اس دعا کے اوپر پوری کتابیں لکھی گئی ہیں، مفسرین نے اس کے اوپر لکھا، محدثین نے اس کے اوپر لکھا، یہ کتنی اچھا۔ یہ ایک بات میں نے عرض کیا کہ اس دعا سے ہمیں یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ کامیاب زندگی کیسے کہتے ہیں، کیونکہ اللہ نے اور اللہ کے نبی نے ہمیں کیا کہا کہ تم دنیا میں یہ دعا مانگو، اگر تم کو یہ مل گیا جو اس دعا کے اندر ہے تو تم دنیا کے کامیاب ترین انسان ہو۔ اب اس دعا اللہ اکبر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور احکم الحاکمین کا علم، جب اللہ پاک نے یہ دعا بتائی ہے اس میں کیا خزانے ہوں گے۔ اب علماء نے لکھا، محدثین مفسرین نے لکھا، یہ جو ہم کہتے ہیں اے اللہ مجھے دنیا میں حسنہ دے دے، حسنہ دے دے، اس کا کیا مطلب؟ کہا 10 مطلب ہیں اس کے، 10 گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں ایک مسلمان جب یہ دعا مانگتا ہے اے اللہ مجھے حسنہ دے دے، تو وہ کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے 10 چیزیں دے دے، بس یہی 10 چیزیں آپ سمجھ سکتے ہیں یہ کامیابی ہے۔ آپ کے پاس رہنے کے لیے پکا مکان نہ ہو، اپنا مکان نہ ہو، بڑی ملازمت نہ ہو آپ کے پاس، لیکن اگر آپ کے پاس یہ حسنہ ہے آپ دنیا کے سعادت مند انسان ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ نمبر 1 العافیت والکفاف، العافیت والکفاف، یعنی اے اللہ ہمیں عافیت عطا فرما دے اور ہمیں ایسا رزق عطا فرما دے کہ ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، استغنا ہو جائے، محتاجی سے ہم بچ جائیں۔ عافیت مانگی ہے اور قناعت مانگی ہے، عافیت مانگی ہے اور کفاف مانگا ہے۔ علماء نے عافیت کی تعریف کی ہے، عافیت کس کو کہتے ہیں؟ السلامہ فی الدین من الفتنہ والسلامہ فی البدن من سیء الاسقام والمحنہ۔ عافیت اس لیے دیکھیے ہم نے جمع کیا ساری حدیثوں سے کہ اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے کیا مانگنا چاہیے، تو اس میں ایک چیز یہ ملی کہ اللہ تعالیٰ سے جب مانگو عافیت مانگو، عافیت مانگو، عافیت مانگو، اللہ پاک سے عافیت مانگو۔ اللہ کو پتہ ہے تم جو چیز مانگ رہے ہو اس میں تمہارے لیے بھلائی، عافیت، سلامتی ہے، یا وہی چیز تمہاری مصیبت کا ذریعہ۔ ہم کیا مانگتے ہیں؟ بس کوئی ایک چیز، ایک خواہش کا غلبہ ہو جاتا ہے، مجھے باہر جانا ہے، مجھے کمانے کے لیے باہر جانا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے اسی کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، مولوی صاحب دعا کر دیں میرے بیٹے کو باہر جانا ہے، مجھے باہر جانا ہے، کمانے کے لیے جانا ہے۔ ارے بھائی کیا پتا کہ تم وہاں جاؤ نہ تمہارا ایمان بچے نہ تمہارا دین بچے، کچھ بھی نہ بچے۔ اللہ کو پتا ہے، ہو سکتا ہے کہ تم یہاں بہت بہتر ہو، بس مجھے جو ہے نا فلاں چیز چاہیے۔ عافیت مانگنا چاہیے اللہ پاک سے، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنا چاہیے۔ عافیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دین کی بھی سلامتی ہو
اور دنیا کی بھی سلامتی ہو. اتنی بڑی دعا ہے یہ. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ العافیہ، اللہ سے جب دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو. عافیت یہ انگریز کی ڈکشنری میں نہیں ہے بھائی، یہ لفظ یہ آسمانی علم ہے، یہ وحی والا علم ہے میرے بھائیوں. یہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیورسٹی سے مل سکتا ہے یہ علم. کاش کے نصیب ہمارے اچھے ہوتے، ہم اس یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہوتے، ہمارا داخلہ بھی ہو جاتا. یہاں کا داخلہ دنیا کی یونیورسٹیوں میں داخلہ دنیا میں ہوتا ہے، یہاں کے داخلے اوپر ہوتے ہیں. یہاں کے داخلے اس لیے انبیاء کوئی نبی نہیں بن سکتا، نبی اوپر بنائے جاتے ہیں. ایسے ہی نبی کا علم بھی اوپر ہی تقسیم ہوتا ہے، کس کو دینا ہے کس کو نوازنا ہے. نبی کے ورثاء، علماء، علم والے، قرآن والے، دین کی سمجھ والے، یہ تقسیمیں اوپر ہوتی ہیں، یہ داخلے اوپر ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے ایک بات یہ بتا دی. تو اب آپ کو کیا پتا چلا؟ پتا یہ چلا دنیا کی کامیابی ہماری کسی خواہش کا پورا ہونا نہیں ہے. دنیا کی کامیابی یہ ہے کہ ہمیں عافیت مل جائے. علماء نے یہ لکھا عافیت کا ترجمہ بدن میں کوئی ایسی مہلک بیماریاں نہ لگ جائیں. اللہ سے مانگنا چاہیے اور انسان معذوری محتاجی سے بچ جائے. مانگے اللہ سے، مانگے اللہ پاک سے. اگر زندگی کا ایک دن بھی ہم نے عافیت کے ساتھ گزار دیا اللہ کی قسم اس کی کوئی قیمت نہیں ادا کر سکتا. تو ایک ترجمہ حسنہ کا یہ ہے. اور میں اس کے ساتھ عرض کروں ایک مفہوم کامیابی کا یہ ہے، اگر آپ کی زندگی میں عافیت ہے، میری زندگی میں عافیت ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیاب زندگی دے رکھی ہے. اگلی چیز دوسرا مفہوم علماء نے لکھا ہے، جب ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں اے اللہ مجھے دنیا میں حسنہ دے دے، تو ہم اللہ سے یہ کہتے ہیں اے اللہ مجھے نیک اولاد دے دے، نیک اولاد دے دے. جی ہاں، نیک اولاد یہ بڑی کامیابی ہے، جس کو دیکھ کے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. ہاں، اور جس کی فطرت صحیح ہوگی وہ اپنی اولادوں کو مسجد میں دیکھتا وہ خوش ہوگا. جس کے پاس دین کی سمجھ ہوگی وہ اپنی اولادوں کو سجدے میں دیکھ کے خوش ہوگا. جی ہاں، قرآن اس کے ہاتھ میں ہو وہ اپنی اولادوں کو دیکھ کے خوش ہوگا. اس کی اولادوں سے اللہ دین کا کام لے رہے ہوں وہ خوش ہوگا. تو نیک اولاد میرے بھائیوں بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے. اگر کسی خوش نصیب کو یہ نعمت ملی ہے تو وہ کامیاب زندگی گزار رہا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے گا کہ حدیث میں کیا آتا ہے، کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاث. آپ کا انتقال ہوا، آپ کا نامہ اعمال بند ہو گیا، ختم، جو کرنا تھا کر لیا، اب مزید کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا. لیکن تین خوش نصیب ایسے ہیں وہ قبروں کے اندر پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے عمل کا سلسلہ جاری، وہ زندہ ہیں. انہی میں سے فرمایا ایک خوش نصیب وہ بھی ہے اور ولد صالح یدعو له، ایسا نیک بچہ جو ماں باپ کے لیے دعائیں کرتا ہو. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ادھر بیٹا دعا کرتا ہے ادھر باپ کا ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے، ادھر بیٹا دعا کرتا ہے ادھر باپ کا ایک درجہ. اللہ یہ درجہ کیوں بلند ہو رہے ہیں؟ تمہارا بیٹا دعائیں کر رہا ہے. کیا پتہ چلا؟ نیک اولاد کامیاب زندگی ہے. جی ہاں، کیا ہماری زندگی کی ترجیحات میں یہ چیز داخل ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں، ہمارے بچے کی تعلیم عالیہ ہو، ڈگری اعلیٰ ہو، نمازی ہو کہ نہ ہو، باحیا ہو کہ نہ ہو، سچا ہو یا نہ ہو، کچھ ہو، اس کی زندگی بن جائے، اس کے پاس پیسہ آ جائے. نہیں بھائی، ہم سمجھے نہیں کامیابی کو، ناکام زندگی ہے. اور اللہ دکھا رہے ہیں آپ کبھی اللہ سب کو نیک اولاد دے دے. میرے بھائیوں اس وقت جو بڑے غم ہے نا، کبھی کسی بوڑھوں کے پاس بیٹھا کرے آپ اور پوچھا کرے زندگی کے غم پوچھا کرے. کوئی غم نہیں ہوتا. اولاد کی بے پرواہی، اولاد کی لاپرواہی، اولاد کا ماں باپ کو توجہ نہ دینا، اولاد کو اپنی دنیا میں مگن ہونا، پوچھئے گا کبھی یہ کتنا بڑا غم ہے. کلیجے پھٹ رہے ہیں اس غم سے، کتنا بڑا غم ہے. جب باپ دیکھ رہا ہو، اللہ اکبر، میں کیا بتاؤں،
ابھی کچھ دنوں پہلے ایک صاحب، وہ تو جن کو اللہ دین کی سمجھ دے دیتے ہیں وہ اپنا معاملہ اللہ سے اچھا کر کے ان کی گزر جاتی ہے، اور جن بیچاروں کے پاس یہ چیز بھی نہیں ہوتی ان کے کلیجے پھٹ جاتے ہیں، ان کی زندگیاں کم ہو جاتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اگر یہ جو غم ہے یہ ساری بیماریوں کی بڑی بیماری ہے، 1000 بیماریاں ایک طرف، یہ غم ایک طرف۔ شوگر میٹھے کھانے سے نہیں ہوتی، شوگر غموں سے ہو جاتی ہے، ٹینشنوں سے ہو جاتی ہے، ڈپریشن سے ہو جاتی ہے۔ تو وہ بیچارے وہ کہنے لگے بہت رونا آ رہا ہے، بہت رونا آ رہا ہے، اور کوئی اپنائیت کے ساتھ آتا ہے تو دل ہوتا ہے کہ اللہ کرے کہ ہم ذریعہ بن جائیں اس کی، کسی کو اپنی کہہ کے اگر اس کا دل ہلکا ہوتا ہے۔ اس وقت تو میں نے ان کو کہہ دیا کہ بھائی یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے کہ رونا آ رہا ہے، خوش نصیبوں کو رونا آتا ہے۔ یہ آنکھیں بھیگ جانا، یہ دل کا نرم ہو جانا، بس یہ وقت تو اللہ کے قریب ہونے کا ہوتا ہے۔ مانگ لیں جو مانگا، علماء نے لکھا ہے 1000 مجاہدے ایک طرف اور دل کا غم ایک طرف، اتنی جلدی اللہ ملتے ہیں۔ کاش کہ کوئی اس چیز کو سمجھے، جب دل غم زدہ ہو، سب سے مایوس ہو رہا ہو اور سارے راستے بند نظر آ رہے ہوں، سب سے نگاہ، اور اللہ یہی تو چاہتے ہیں، سب دیکھ لیا کس نے کیا کیا، اب آ جاؤ میری طرف، مانگو مجھ سے۔ تو جب دل رو رہا ہو، ایک ہوتا ہے آنکھیں رو رہی ہوں، اس سے بھی بڑا رونا یہ ہوتا ہے انسان کا دل رو رہا ہو، انسان کا دل رو رہا ہو۔ اس وقت تو میں نے ان سے یہ کہہ دیا، بعد میں نے کہا اچھا پھر کسی وقت آپ تشریف لائیے گا۔ پھر میں سمجھ گیا دل میں یہی تھا، میں نے کہا کہ اس بڑھاپے کے اندر آپ کام کر رہے ہیں، بوڑھا آدمی جس سے رکوع نہیں ہو رہا، سجدہ نہیں ہو رہا، اور وہ بیچارہ صبح سے شام اس وقت بھی ملازمت کر رہا ہے، اور سخت ملازمت کر رہا ہے، جس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اٹھنا مشکل ہوا ہے۔ بہت کچھ دیا، ایک بیٹا، 2 بیٹے وہاں، 3، ایک بیٹے وہاں، ایک بیٹا فلاں ملک میں، باپ یہاں۔ اس لیے میرے بھائیوں بڑی سخت سزا ملتی ہے اس کی، جس نے خدا کا در اپنی اولادوں کو نہ دکھایا، جس کی اولاد خدا سے بے وفا کر سکتی ہے، پھر کبھی کوئی اس امید میں نہ رہے کہ یہ اولادیں بڑھاپے میں مجھ سے وفا کریں گی، اللہ کی قسم بہت سخت سزا ملتی ہے اس کی۔ اور سزا کیا ہے؟ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اس لیے بہت زیادہ اس بات کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیے کامیاب زندگی کسے کہتے ہیں؟ اولاد صالح ہو۔ آپ نے دیکھا ہے؟ اللہ اکبر، کبھی دیکھیے گا الحمدللہ، کبھی دیکھیے گا اللہ والوں کی اولادوں کو، اللہ والوں کی اولادوں کو دیکھیے گا، کبھی ان کے برتاؤ کو دیکھیے گا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ برتاؤ۔ علماء کی اولادوں کو کبھی کبھی قریب سے جا کے ان غریبوں کی اولادوں کو دیکھیے گا، باپ کی جوتیاں سیدھی کر رہے ہیں، باپ سے آگے نہیں بڑھ رہے۔ میں یہاں تک دیکھا جوان اولادیں ہیں جن کے اپنے بیٹے ہیں، بوڑھا باپ ان کو ڈانٹ دیتا ہے، جی اچھا ابو، جی بابا۔ بوڑھے ہو گئے جن کی اپنی داڑیاں سفید ہو گئیں، جو خود بڑے بڑے شیخ بنے ہوئے ہیں، دنیا ان کی جوتیاں اٹھاتی ہے، ان کا باپ ان کو سب کے سامنے ڈانٹ رہا ہے، جی اچھا۔ یہ کم کامیابی ہے؟ یہ کامیابی ہے بھائی۔ ہر چیز پیسہ نہیں ہوتا، ہر چیز پیسہ نہیں ہوتا۔ آپ پوچھئے بیمار کو کیا چاہیے؟ اس کو 2 بول چاہیے، اس کو وقت چاہیے، تسلی دینے والی کوئی زبان چاہیے، کوئی آ جائے، کوئی آ کے اپنائیت کا اظہار کر لے، یہ چاہیے۔ ہماری ساری کمائی کا خلاصہ کیا ہے؟ کہ کوئی ایسا باوفا مل جائے، ہمارا دل گواہی دے کہ یہ میرا اپنا ہے، اس کو میرے پیسوں سے زیادہ مجھ سے دلچسپی ہے، اس کو میرے پیسوں سے زیادہ، اس کو میرے گھر سے زیادہ۔ آج باپ سے اتنی دلچسپی نہیں ہے جتنی باپ کے گھر سے دلچسپی ہے، باپ کی جائیدادوں سے دلچسپی ہے۔ وہ بچے جو بوڑھا باپ ساری زندگی قصبہ پرسی میں گزار دیتا ہے، بیرون ممالک میں ہوتے ہیں، جب پتہ چلتا ہے کہ اب ابا جان کے قبر میں پیر لٹک گئے، وہ بھی واپس آ جاتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ گھر کوئی اور بیٹا لے جائے۔ میرے بھائیوں بڑے ادب کے ساتھ آپ سے عرض کروں کہ اس میں غلطی ہماری ہو گئی، ہمارا علم غلط ہو گیا، ہم سمجھ نہ پائے کامیاب زندگی کس کو کہتے، کامیاب زندگی کس کو کہتے۔ اگر ہم نے ان بچوں کو قرآن ان کے ہاتھ میں دیا ہوتا تو قرآن کیا کہتا ہے؟
قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. کیسے بات کرنی ہے باپ سے؟ قرآن تو کہتا ہے مشرک باپ ہو، تمہارا مذہب اور ہے، تمہارا مذہب اور ہے، تمہیں اجازت نہیں ہے، باپ کو ستانے کی اجازت نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے نمونہ ہے. ابراہیم علیہ السلام نمونہ ہے، کتنے بڑے پیغمبر ہیں، باپ کا دین اور ہے اور ان کا دین کچھ اور ہے، لیکن بے ادبی نہیں ہے، گستاخی نہیں ہے، بد تہذیبی نہیں ہے. یہ علم تھا بھائی، یہ کامیابی تھی. تو بڑے عرصے کے بعد میں سوچا کرتا تھا کہ کس طریقے سے ہم عوام کو کامیابی سکھائیں. تو آج بڑی اچھی بات مجھے اللہ پاک نے سجھائی کہ بھائی حدیث کے اندر بتا دیا نا، یہ مانگو اور یہی کامیاب زندگی ہے. تو دو چیزیں میں نے عرض کی، الحسنہ، تیسری چیز النصرۃ علی الاعداء. جو دنیا میں یہ مانگے گا اے اللہ مجھے حسنہ دے دے، تو اللہ تعالی مخالفین پر غلبہ عطا فرمائیں گے. جی ہاں، آج بڑا مسئلہ ہے. آپ کو کوئی پنپتا ہوا اور بڑھتا ہوا دیکھ نہیں سکتا، اپنے ہی ٹانگ کھینچ لیتے ہیں، اپنے ہی ٹانگ کھینچتے. کسی نے بڑی اچھی بات کہی، مرنے کے بعد 4 کندھا دیتے ہیں. دنیا میں ایک بھی کندھا دے دے اگر تو کام بن جائے لوگوں کو. مرنے کے بعد 4 آدمی کندھا دیتے ہیں اور اٹھاتے ہیں. اور زندگی جب ہوتی ہے تو سب کندھا نہیں دیتے، پھر پیر، ہمارے انسان کے پیر کھینچتے ہیں اور پاؤں کھینچتے ہیں. اور کوئی کسی کو آگے بڑھتا ہوا بھائی کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ نہیں پا رہا. یہ ترقی کیوں کر رہا ہے؟ اسی لیے اس دور میں حسد بہت ہے، حسد بہت ہے. اسی لیے کسی نے کیا کتابوں میں یہ بات ملتی ہے، عربی کتابوں میں بھی، اور کہ اپنی نعمتوں کو چھپاؤ. نعمتوں کے اظہار سے دشمن زیادہ ہو جاتے ہیں، مخالفین زیادہ ہو جاتے ہیں. تو ایک چیز یہ ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو مخالفین کی چلنے. اور دیکھیے یہ قرآن کا وعدہ ہے. یعنی آپ کے ذہن میں آتا ہوگا کہ ہمیں تو اس نے یوں گرا دیا. اصل میں ہم سمجھے نہیں قرآن کو. ایک بات آپ سے عرض کروں، آپ نے یوسف علیہ السلام کا قصہ دیکھا؟ وہاں مخالفین کی چلی یا اللہ کی چلی؟ بتائیے. یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے دور کیا گیا، ان کو جھوٹے بہانوں کے ذریعے سے ان کو جنگل لے جایا گیا، ان کی قمیض اتار کے اس پہ جھوٹا خون لگایا گیا، ان کو کنویں میں گرایا گیا. یہ سب گرانے والے ہیں اور اللہ اٹھانے والے ہیں. جس کو اللہ اٹھانے پہ آ جائے اس کو کوئی گھرا نہیں سکتا. کاش یہ والا علم ہمیں سمجھ میں آ جائے. پھر کیا ہوا کہ ان کو بثمن بخس، ان کو معمولی ٹکوں کے عوض ان کو بیچ دیا گیا. پھر کیا ہوا؟ پھر ان پہ تہمتیں لگیں. پھر کیا ہوا؟ پھر وہ جیل میں گئے. اور پھر کیا ہوا؟ پھر وہ تخت پہ بیٹھے. یہ اس کی خفیہ تدبیریں چلتی ہیں. گرانے والے آپ کو گرائیں گے، پریشان نہ ہوں. اگر اللہ ساتھ ہیں، اینڈ کے اندر نتیجہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا. نتیجہ آپ کے. اسی لیے اللہ پاک لطیف ہیں، وہ ایسی خفیہ تدبیریں چلتا ہے. آپ نے دیکھا افغانستان تھا، گرانے والے گرانے پہ آئے، اس کی تدبیر اوپر چل رہی تھی. وہ کبھی غلبہ دکھا کر غالب کو مغلوب کرتا ہے. وہ رب ہے. اس لیے اس نے کہا مجھ سے اچھا انجام مانگا کرو. دیکھیے میں عجیب بات آپ کو بتا رہا ہوں. ہم کہتے ہیں کہ حال اچھا ہو، نہیں، وہ کہتا ہے معال اچھا ہو، اینڈ اچھا ہونا چاہیے. کامیاب کس کو کہتے ہیں؟ جس کا اینڈ اچھا ہو. اس لیے ہمیں جو دعا سکھائی گئی ہے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، اے اللہ میرے جتنے معاملات ہیں اس کا انجام بہتر کر دے. سمجھیں اس قرآن کو. انجام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع آپ کو کیا نظر آئے گا؟ یتیم، قسم پرسی، پتھر مارے جا رہے ہیں، گھر سے نکالا جا رہا ہے. اس حال کو آپ دیکھنے والا کیا کہے گا؟ یہ ناکامی کا حال ہے. گھر چھوٹ گیا، بچیوں کو طلاق ہو گئی اور بائیکاٹ ہو رہا ہے، قسم پرسی ہے اور ایک عجیب زندگی گزاری ہے. آپ کا شہر، آپ کا علاقہ، آپ خفیہ طور پہ وہاں سے نکل رہے ہیں، کس قسم پرسی میں. اینڈ کیا ہے؟ نتیجہ کیا ہے؟ فتح مکہ کا موقع ہے. بیت اللہ کے دروازے پہ کھڑے ہیں. اے قریش بتاؤ اب میں تمہارے ساتھ کیا کروں. یہ اینڈ ہے.
کاش کہ حضرت کی سیرت سے کوئی سیکھتا، کاش قرآن سے ہم سیکھتے، کاش اپنے اللہ سے ہم سیکھتے۔ میں سچ بتاؤں میرے بھائیوں، ہزاروں روپے دے کے آج جہالت کی ڈگریاں ہم لے رہے ہیں، اور ہم کیا ہیں؟ اگر ہم خوش نہیں ہیں دنیا کے اندر، اگر ہمارے دل میں سکون نہیں ہے، ہمارے اندر اطمینان نہیں ہے، اور ہمیں اللہ کی نعمتوں پر ہمارا دل شکر گزار نہیں ہے، ہم ناکام زندگی گزار رہے ہیں۔ گاڑیوں سے اپنی کامیابیاں نہ لگائیں، گاڑیوں سے، گاڑیاں، بنگلے، کوٹھیاں، پیسہ، جائیدادیں، یہ کیا چیز ہیں؟ یہ غلام ہے اللہ پاک کے۔ ان سے وہ نہیں ہوگا جو میں چاہوں گا، ان سے وہ ہوگا جو میرا رب چاہے گا۔ جیب میں میرے پیسہ ہوگا، زندگی کسی اور کی بن جائے گی اس سے۔ آپ نہیں دیکھا وسائل پاکستان میں ہے، وسائل پاکستان میں ہے، اپنے وسائل سے ہم نہیں استعمال کر رہے، وہ رب اس کے فیصلے ہوتے ہیں، وہ اس کی۔ اس لیے میں آپ سے عرض کروں، کہتے ہیں کہ پوری سورہ یوسف اتنا لمبا قصہ جس کو اللہ نے احسن القصص کہا، بہترین قصہ کہا، اس کا سبق کیا ہے؟ اس کا سبق کیا ہے؟ انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ تقوی اور صبر والے کبھی ناکام نہیں ہوتے، تقوی والے، صبر والے ہاں کبھی ناکام نہیں ہوتے، ان کا انجام تم بہت خوبصورت دیکھو گے۔ کتنے غریب ہیں آپ، ان کی موتیں دیکھیں، اللہ اکبر، رشک کرتے ہیں لوگ ان کی موتوں پر۔ جی ہاں، گھر اپنا نہیں ہوگا، کرائے کا گھر ہوگا، جب موت آئے گی، جنازہ آئے گا، سارا علاقہ کہہ رہا ہوگا ماشاءاللہ بڑی اچھی زندگی گزار کے گئے، بڑی اچھی زندگی گزار، ہاتھ اٹھا اٹھا کے لوگ دعائیں دیں گے۔ میرے بھائیوں کامیابی کا مفہوم سمجھیں، ہمارا علم غلط ہو گیا، کسی کا عمل غلط ہو جائے یہ اتنا بڑا نقصان نہیں ہے، کسی کا علم غلط ہو جائے بڑا نقصان ہے، پھر نسلیں بھٹکتی ہیں۔ آج کوئی اپنی اولادوں کو یہ علم دینے والا نہیں ہے، بیٹا کامیابی کیا ہے، بیٹا کامیابی کیا ہے۔ اس لیے بھائیوں، اللہ، میں نے عرض کیا، میں اپنے پاس سے کچھ نہیں عرض کر رہا، تو دوسری چیز میں نے یہ عرض کی، نیک اولاد مل جائے، فرما بردار اولاد مل جائے۔ کہاں بنتی ہیں یہ فرما بردار اولادیں؟ میں قسم کھا کے عرض کروں، خواہش پہ چلنے والی اولاد وہ آپ کی نہیں ہے، وہ اپنی خواہشوں کی ہے۔ جن اولاد کو ہم نے مفاد کا راستہ دکھا دیا وہ ہماری نہیں ہے، وہ خواہش پہ باپ کو چھوڑ دے گی، ماں کو چھوڑ دے گی، ناراض ہو جائے گی ایک خواہش پر، وہ آپ کی نہیں ہے۔ تو بچوں کو خواہش کا راستہ نہیں دکھانا، اس کے لیے سب سے پہلے اپنی خواہشوں کو دبانا ہوگا۔ حکم پہلے ہے، خواہش بعد میں ہے، یہ راستہ خواہشوں کا نہیں ہے۔ خواہش والوں کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ سارا قرآن بھرا پڑا ہے، سارا قرآن حابیل قابیل تھے، قابیل خواہش پہ چلا، ناکام ہو گیا، آج تک پھٹکار ہے، لعنت ہے۔ یوسف علیہ السلام تھے، ان کے بھائی تھے، یوسف خواہش پہ نہیں چلے، حکم پہ چلے، کامیاب ہو گئے۔ کاش کہ ان فلسفوں کو کوئی سمجھتا۔ بھائیوں، یہ دنیا اللہ کی ہے، یہ کائنات اللہ کی ہے، یہاں اس کی بنے گی جو اس کے ساتھ ہوگا۔ ہمارے ساتھ اللہ ہونے چاہیے، اللہ کو ساتھ لے لیں، انشاءاللہ کامیابی ہے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب زندگی دے دے، ہمیں کامیاب زندگی دے دے اللہ، ہمیں عافیت دے دے اللہ، عافیت دے دے، ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ عافیت دے دے۔ جی ہاں، عافیت دے دے، مانگیں، راتوں کو اٹھ کے اللہ سے مانگیں، اللہ ہماری نسلوں کو عافیت دے دے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھا دیں، بڑی بڑی پوئم یاد کر لیتے ہیں بچے، گانے یاد کر لیتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ یاد کر لیتے ہیں۔ نہیں، نکالیں ان کو، بچوں کو دعائیں یاد کرا دیں۔ بس آپ نے دعاؤں کا سہارا دے دیا، یہ بچے ناکام نہیں ہوتے، انشاءاللہ یہ بچے کامیاب ہیں۔ یہ جس موڑ پہ زندگی کے آئیں گے، یہ وضو کریں گے، نماز پڑھیں گے، ہاتھ پھیلائیں گے، کامیابی ان کی قدم کو چومے گی۔ اور اس کے لیے ہم نمونہ بن کے دکھائیں، سب نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ کم سے کم 20 منٹ اللہ پاک سے ہاتھ پھیلا کے دعائیں مانگیں گے۔ ان دعاؤں میں بہت کچھ ہے، اللہ کی قسم، اگر اس کے پاس بہت کچھ ہے تو اس سے مانگنے والوں کو بھی بہت کچھ ملتا ہے۔ ادعونی استجب لکم، مانگو دوں گا، مانگو، لیکن کوئی مانگنے والا نہ رہا، کسی نے آج اس کی طاقت کو پہچانا نہیں۔ اگر طاقت کو پہچانتے تو فجر کی نمازوں میں مسجدیں خالی نہ ہوتی، طاقت کو پہچانتے تو تہجد میں ہم سو نہیں رہے ہوتے۔ جب ہمیں پریشانیاں آتی ہم سب کو گھر میں اٹھاتے، یہ پریشانیاں اٹھو، فجر کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، اس نے کہا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری پریشانیاں دور کروں گا۔ آؤ بیٹا تم بھی اٹھو، تم بھی اللہ سے مانگو، اللہ ہماری اس پریشانی کو دور کر دے۔
دیکھیں پھر کیسے بند دروازے کھلتے۔ اور دوسری چیز میں نے عرض کی، اولاد کو نیک بنانے کی کوشش کیجیے۔ اولاد کو پیسہ دینا، اولاد کو ڈگریاں دینا، اولاد کے ہاتھ میں یہ ڈگریاں دینا، آپ پوچھ لیے ڈگریوں والے کون سکون میں ہیں؟ اولاد کو نیک بنا دیجئے، اس کے بعد جو دینا ہے، اس کے بعد ڈاکٹر بنائیں، سائنسدان بنائیں، انجینئر بنائیں، صدر بنائیں، وزیر بنائیں، پہلے اللہ والا بنائیں، پہلے ان کو مسلمان بنائیں۔ یہ نبیوں کا علم ہے۔ نبی کیا کہتے تھے؟ لا تموتن الا وانتم مسلمون، بیٹا اسلام پہ موت آنی چاہیے، اسلام پہ جیو، اسلام پہ مرو، یہ نبیوں کی تعلیم تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور اللہ تعالی ہمیں نیک صالح اولادیں عطا فرما دے، وہ اولادیں جن کو دیکھ دیکھ کے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ ہاں، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا